بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشاہد حسین سید صاحب جب مسلم اخبار میں تھے تو اس وقت میں کوشش کیا کرتا تھا کہ ان کے پیسز پڑھ کے نا اوپینین پیجز سے تو پھر اپنی رپورٹنگ کرتا ہوتا تھا, اور ڈر بڑا لگتا تھا ان سے کہ اگر کوئی چیز پوچھ لیتی تو شاید کدھر گرمی نہ کھا جان, غصے نہ آ جان, کیونکہ ہم تو اتنے پڑھے لکھے ہیں نہیں تھے. لیکن مشاہد صاحب کی رائٹنگز جو تھیں اتنی پاورفل ہوتی تھیں کہ ہم سیکھنے کا دل کرتا تھا, ایٹ لیسٹ مجھے سیکھنے کا دل کرتا تھا, اور لوگ جو ہوتے تھے ان کو فالو کرتے تھے. اس کے بعد ٹائم گزرا, مشاہد صاحب پولیٹکس میں آ گئے. پولیٹکس میں بھی میں نے کوشش کی کہ جتنی بھی ان کی سٹیٹمنٹس ہوتی تھیں ان کو میں فالو کروں, اور اس میں سے اسپیشلی جو کاؤنٹر اسٹریٹجی ہوتی تھی کسی بھی چیز کی, ٹیررزم کی ہو گئی یا کسی بھی چیز کی ہو گئی, اس کو میں ذرا فالو کروں, کیونکہ میں ذرا ڈی ایس ایس کر رہا تھا, ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز پڑھ رہا تھا, تو مجھے تھوڑی سی ایک کیو مل جاتی تھی اس میں سے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے بارے میں جب بات کرتے تھے شاہ صاحب, تو اس کو بھی میں ذرا فالو کرتا تھا کیونکہ وہاں سے بھی مجھے ایک کیو مل جاتی تھی. خیر اینی ویز بہت سیکھا, بہت ان کو میں نے فالو کیا, اور بہت عرصے بعد جا کے ایٹ ایز ہوا. اور وہ بھی ایٹ ایز اس وقت ہوا جب میں فورن اسٹڈی ٹور پہ گیا تھا اور آتا جاتا تھا تو ہماری ملاقات ہوتی تھی, وہ بھی جہاز میں, اور وہ بھی بڑا ایک حجاب ہوتا تھا, اس میں رہ کے ہم لوگ گفتگو کیا کرتے تھے. بٹ دین اگین میرے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا, انسٹیٹیوشن تھے میرے لیے, آج بھی ہیں, اور میں ان کو ہمیشہ فالو کرتا رہوں گا. مشاہد صاحب چیئرمین بھی ہیں جناب سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے بھی, اور سینیٹر تو ہیں ہی ہیں. اور مشاہد صاحب آج میں ذرا خوف زدہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں بڑا خوشگوار ماحول ہے. وی آر ایٹ یور پلیس اینڈ لائک سریم آفٹرنون اور تھوڑی جی کھل کے گلا کر لیے. بالکل. آپ نے جو بات شروع کی ریڈنگ کی, جی, تو اس ریڈرشپ میں اس زمانے میں ایک شخص تھے جو ہمارے حکمران بہت کم پڑھتے ہیں, لیکن اس میں ایک فرق تھا. ایک ان کا نام تھا جنرل محمد ضیاء الحق صاحب, اور جو پہلی دفعہ مجھے ملے تو میں نے آرٹیکل سیریز لکھی تھی مسلم میں, جنرل ضیاء's فارن پالیسی, 3 years of جنرل, 3-4 سال ہو گئے تھے. And I have learnt more from those 3 articles of yours than 3 years of briefing from the foreign office. اچھا, ہاں, تو آپ کہاں سے پڑھے ہیں, کیا ہے جو آپ نے بات کی, تو I was pleasantly surprised. میں کہ سر آپ کو ٹائم ملتا ہے پڑھنے کا؟ کہتے ہیں میں آرٹیکل ضرور پڑھتا ہوں اور میں لوگوں کو ضرور ملتا ہوں. تو میں دیکھا تھا کہ وہ خوشی غمی جنازہ پورے اٹینڈ کرتے تھے اور شادی بھی پورے اٹینڈ کرتے تھے, اور اخبار ضرور پڑھتے تھے. لیکن شاہ جی وہ جو ٹائم تھا جس وقت آپ مسلم میں تھے اور میں ابھی شروع کر رہا تھا جرنلزم دی نیوز سے, وہ جو ٹائم تھا اس وقت جب آپ لوگ لکھا کرتے تھے, ایک آپ لوگوں کا پیس جب لکھا جاتا تھا تو پوری حکومت جو ہوتی تھی, اگر آپ کرٹیسائز کریں یا کوئی ایڈوائز دیں تو پوری حکومت جو ہوتی تھی نا اس کو بڑا سیریسلی لیتی تھی, اور اگر آپ کرٹیسائز کرتے تھے تو پوری حکومت کم جاندی سی. نہیں, وہ کئی دفعہ کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈسکس ہوتے تھے ایگزیکٹلی کہ یہ فلانی چیز لکھی گئی ہے, تنقید کی گئی ہے, لیکن اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس وقت کی حالانکہ آمریت ہے, ڈکٹیٹرشپ ہے, قوت برداشت بھی تھا اور سوچ بھی تھا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں آن دا ریکارڈ, بالکل بہت زیادہ پاسٹ, لیکن جو تاریخ کی بات ہے اور حقائق کی بات ہے وہ کہنی چاہیے. نہیں بالکل صحیح بات ہے, بہت اس وقت لوگ برداشت کرتے تھے جو بھی بیٹھے ہوتے تھے کوریڈور. ہاں, مطلب یہ کوریڈورز کا پارک ہے, چاہے وہ خاکی میں ہو یا مفتی میں ہو. بالکل صحیح. اب آج کل تو ذرا حالات تبدیل ہو گئے ہیں. جی چلے, لیکن اب لکھ بھی دیں کچھ بھی, اب تو اب nobody bothers. Why is it so? میرے خیال میں اس وقت کچھ روایت تھی, کچھ پروفیشنلزم بھی تھا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ آپ کتنی محنت کر کے آرٹیکل تیار کرتے تھے یا اسٹوری باؤنس نہ ہو جائے, کوئی خدا نہ خواستہ یہ اس کے حقائق کے منافی نہ ہو, کہ فیکٹس آپ خود چیک کرتے تھے کہ یار میری کریڈیبلٹی ہے, میں رانا مبشر لکھ رہا ہوں تو میرا نام ہے اور اس نام کو کوئی داغ نہ آئے. اور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے کوئی بھی اسٹوری کی ہو تو کبھی باؤنس نہیں ہوئی, یا یہ نہیں ہوا کہ یار آپ نے کوئی بدنیتی تھی یا کوئی گڑبڑ تھی یا یلو جرنلزم تھا. اب تو اینی تھنگ گوز. آپ لوگوں نے سکھایا تھا, ملیہ نے سکھایا تھا کہ جناب ایک سٹوری اگر 4 پیراگراف کی کرنی ہے نا تو ایٹ لیسٹ 4 بندوں سے ملو اور 8 بندوں کو فون کرو اور پھر پڑھو, ریسرچ کرو, پھر نوٹس لے. 4 پیراگراف آپ پروفیشنلزم دیکھیں نا, مصیبت پہ ہی ہوتی. ایگزیکٹلی. تو وہ بڑا, اس لیے وہ جو پرنٹڈ ورڈ کا ایک
मुक़द्दस तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन एक था सेक्रेड टेक्स्ट है और उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस थी, सेक्रोसेंट है कि जी उसने लिख दिया है, और उसका इम्पैक्ट भी होता था बहुत ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं ना कि वो तो आजकल तो वो खुली छुट्टी है, इसलिए मीडिया की क्रेडिबिलिटी कितनी है, लोगों की क्रेडिबिलिटी, बाकी भी जो कहने वाले भी हैं उनकी कितनी है, बयान देने वाले भी हैं, तो ओवरऑल जरा मेरे ख्याल में डिटेरिएशन की तरफ कह तो रिजाल है जैसे उर्दू में कहते हैं। अच्छा, बड़ी शकील उर्दू बोल रहे हैं मैं थोड़ा पंजाबी चल रहा था, इतनी शकील उर्दू बोल के ना फिर मन मुसीबत ही पा दे। मैं लाहौर से शुरू किया था जर्नी, अब तो इस्लामाबाद पहुंच गया, तो ये कौमी ज़बान भी है नहीं, और कौमी दारुल खिलाफा भी है। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अफ़गानिस्तान से ज़रा शुरू करते हैं। अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि बड़ी हमेशा जो है ना एक रोलर कोस्टर की तरह हमारे रिलेशनशिप रहा है उसके साथ। हम जनाब कोशिश करते हैं कि इधर जनाब रेफ्यूजीज़ भी रखें, उनको सब गले भी लगाएं, ये भी करें वो भी करें, और फिर हमें पता चलता है थोड़े अरसे के बाद जनाब के वहाँ से कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी है। एक तो ठीक है, अफ़गानिस्तान है, बड़ा एरिया है, वहाँ पे हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो हैं वो एक्टिव भी रहती हैं और उनको एक जगह भी मिल जाती है, वहाँ पे चलता रहता है काम, ठीक है। बट देने के हमारा एक पोरस बॉर्डर है, उसमें हम जनाब हिट करते हैं, जो भी वहाँ पे हीट होती है हमें फेस करनी पड़ती है। 2600 किलोमीटर 2600 किलोमीटर, ठीक है। बेशक हम फेंस भी कर लें लेकिन फिर भी 100% सिक्योरिटी तो कहीं भी नहीं हो सकती। सो इसका कोई हल है, कोई काउंटर स्ट्रेटजी है हमारे पास, या इसी तरह ही चलता रहेगा? देखें जी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं फिर मुस्लिम अखबार की बात करता हूँ। मैं पहला पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था जो उसको मैंने जनरल ज़िया की जो अफगान पॉलिसी में तनकीद की। मैंने कहा ये हम वी आर गोइंग टू फार इन दिस सो कॉल्ड जिहाद, अच्छा। और इसके नतायज हमारे लिए मनफी होंगे। अच्छा। और मैं फिर इंटरव्यू करने गया डॉक्टर नजीबुल्लाह को। अच्छा। हाँ, जो मतलब उसको बज़ाहिर दुश्मन थे। तो मैंने जनरल साहब ने बुलाया ब्रीफिंग में, एडिटर्स ब्रीफिंग में, तो कहते आपने तो उधर चले गए हैं, लेकिन लुक एट द क्वालिटी। उन्होंने कहा कि आप जो बातें इधर करें, मैंने बताया कि ये बात है, ये है, ये है। उन्होंने कहा कि फिर आप ये ब्रीफिंग फॉरेन ऑफिस को भी दें। अच्छा। मैं कहा कि रूस ने फैसला कर लिया, सोवियत यूनियन ने इनखला का, हमारी सरकारी असेसमेंट थी कि वो कभी नहीं निकलेगा रेड आर्मी। अच्छा। रेड आर्मी की बड़ी दहशत थी, वो जर्मनी को हराया हुआ था, नाटसी जर्मनी को, और वो बड़े, तो उस वक्त सोचना कि गोर्बाचोव आ गया, अब वो उसने कहा ब्लीडिंग वूंड है। और नजीबुल्लाह से मेरी बात हुई है तो उसने ये नहीं कहा कि अफगान मुजाहिदीन कोई बैंडिट्स हैं, उनका ये अफगान मुजाहिदीन है, हम हमारे भाई हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। तो उस वक्त भी हमारी असेसमेंट ठीक नहीं थी। अच्छा। और हमारा ख्याल था कि हम अपने बंदे वहाँ इंस्टॉल कर देंगे। अच्छा। ये जो ऑब्सेशन है ना कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ, कि काबुल में हमारी मर्जी की हुकूमत होगी, ये हम भूल गए कि काबुल में अफगानिस्तान का एक मिजाज है अफगान कौम का। दे मे बी पुअर बट दे आर प्राउड लाइक द यमनीज। चाहे वो कारज़ई हो या नजीबुल्लाह हो या अशरफ गनी हो या मौजूदा मुल्ला बरादर हो, पहले वो अफगान है। वो आप उनको नहीं वो कर सकते कि आपके बंदे रहेंगे और काबू रहेंगे आपके हाथ में। यू शुड गिव देम दैट रिस्पेक्ट। तो आपने ये ठीक कहा कि हम फ्लिप फ्लॉप करते हैं, पहले हम कभी उनके तर्जमान बन जाते हैं, फिर हम धमकी देते हैं कि हॉट परसूट करेंगे। तो मेरे ख्याल में ज़रा लेवल हेडेड अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि पिछले दिनों एक डेलीगेशन भी गया काबुल, हाई लेवल सिविल और मिलिट्री, और कोई गुफ्तगू हुई गालिबन, तो होप उसके कोई नताइज निकलते हैं। और उसमें भी आपने देखा कि अफगानिस्तान हुकूमत ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा जो सियासी और सिक्योरिटी के मामला उनको अलहदा कर दें, तजारत जो उनका स्ट्रेंथ है, ट्रेड। अब वो स्मगलिंग नहीं कहते, वो तजारत कहते हैं। तो उनका तजारत बढ़ाए, एक साइड ताल्लुक है, वो बाकी सियासी और सलामती के इश्यूज चलते रहते हैं, वो कुछ छोड़े आप। सो दे आर फोकसिंग के जनाब थोड़ा सा बिजनेस। और आप देखें कि राना साहब फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान अफगानिस्तान तजारत पाकिस्तान अफगानिस्तान तजारत से बढ़ गई है, पहली दफा हुआ। सो वो इस मामले में, और आपको कोयला बेच रहे हैं बड़ी हाई प्राइस में भी, और पंशीर वैली से कोयला आ रहा है अफगानिस्तान का माशाल्लाह, और आप ले रहे हैं। तो वो उसमें है। तो आई थिंक एक और चीज़ भी है जो आपने सवाल पूछा, अनफॉर्चुनेटली वेदर वी लाइक इट और नॉट, द रोड टू पीस इन पाकिस्तान लाइज थ्रू काबुल। अच्छा जी, इस वक्त जो दहशत गर्द पाकिस्तानी उधर मुकीम हैं, वो उनके हलीफ भी हैं, उनके कंट्रोल में भी हैं। और हमारे यहाँ इधर जो हालात हो रहे हैं, उस हवाले से हमें उनको इंगेज करना पड़ेगा।
افغانستان کی حکومت کو، اور چونکہ ایک اور مسئلہ بھی ہے، ایک تو ناقص افغان پالیسی تھی، دوسری ہے کہ ہمارے پاس ان مائی ویو ایک افیکٹو مؤثر کاؤنٹر ٹیرر اسٹریٹجی نہیں ہے. دیکھیں نا، آرمی کا کام ہے کاؤنٹر انسرجنسی، گوریلا جنگ ہو یا باہر سے مقابلہ کرنا ہو جارحیت کا. پولیس کا ہے لا اینڈ آرڈر. یہ ایک فورس ہم نے 14 سال پہلے بنائی تھی، اس کا نام ہے نیکٹا، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی. وہ تو آپ نے نکارہ کر دی ہے، وہ تو اسلائنگ ڈورمنٹ. وہ تو اس میں لڑائی ہوتی ریڈ ٹیپ میں کہ پی ایم سیکریٹریٹ میں ہو کہ انٹیریئر میں ہو. وہ تو آپ نے افیکٹو نہیں کیا. تھوڑی دیر کے لیے جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا 2014 میں، اس میں بات ہوئی تھی، ایکشن پلان بھی بنا، نیشنل ایکشن پلان، بات پھر ختم ہوگی. تو یہ 4 سال بعد ختم ہو جی، گیا. تو میرے خیال میں یہ بیسک کور ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک افیکٹو نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نہیں ہے. نیکٹا کو ایکٹیویٹ کریں، پروونشل فیڈرل گورنمنٹس کو کوآرڈینیٹ کرائیں، انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی ہو. اور آپ کے پاس اتنا اچھا ادارہ ہے نادرا، جس کے پاس ہر ایک کے فنگر پرنٹس ہیں، فورینسک ساری انفارمیشن ہے، سارا ڈیٹا بیس ہے، بلکہ آپ کا جو ڈیجیٹل سینسس بھی وہ کرا رہے ہیں. تو آپ یوز کریں. تو ابھی تک مجھے کوئی نظر نہیں آیا، حالانکہ پشاور کا واقعہ بھی ہو گیا، کراچی کا بھی واقعہ ہو گیا، کچھ اور چھوٹے موٹے بھی واقعات ہو گئے. کہاں ہے وہ اسٹریٹجی؟ کہاں ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس بھی ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی. لیکن یہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیوں نہیں بنتی؟ واٹس دا ایشو؟ ہرڈل کیا ہے؟ میرے خیال میں اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے، کوئی بائیڈن تو نہیں روک رہا، یا کوئی جی ایچ کیو تو نہیں روک رہی، اسٹیبلشمنٹ ہم کہتے ہیں ہر بات میں، وہ تو نہیں کوئی روک رہا. وہ تو ہم نے فیصلے کرنے ہیں. نہیں، ایسی سارا مدعا پا دینے یا تو پنڈی تے یا امریکہ تے. ہاں، مطلب ہے کہ وہ تو فیصلے ہم نے کرنے ہیں نا. لیکن کیوں نہیں بنتی؟ میرے خیال میں پولیٹیکل ول نہیں ہے. کیا ہم اسٹرانگ فیصلے کرنے میں قاصر ہیں؟ دیکھیں جی رانا صاحب، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے مشکل قومی سلامتی کا فیصلہ اس ملک میں ایٹم بم بنانا اور ایٹم بم کا دھماکہ کرنا سویلینز نے کیا تھا. اگر آپ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، تھوڑی ہمت کریں، تھوڑا ویژن رکھیں، تھوڑا ول رکھیں، تو یہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ دس از اباؤٹ دا فیوچر آف پاکستان. تو یہ مجھے ذرا دکھ ہو رہا ہے کہ اس وقت ہم پیرالائز لگتے ہیں، کریں گے بھی، ہاتھ بھی مل رہے ہیں، پسینے بھی چھٹے ہوئے ہیں تھوڑے بہت، اور مطلب ہے کہ وہ آگے کوئی بات نہیں بڑھ رہی. اس کا آئی ایم ایف سے تعلق تو نہیں نا، انہوں نے تو نہیں روکا نا. سو نہیں، میرے خیال جو مدعا ہونا تے پا دیو. کوئی نہ کوئی تو ہم وی لک فار اسکیپ گوٹس سمجھ رکھے ہوتے ہیں نا کہ وہ فلانے کو ڈالیں. تو کوئی بین الاقوامی سازش نہیں ہے. یہ تو ہمارے اپنے ہاتھ میں فیصلے ہیں نا. اٹ از ان آر. تو یہ میرے خیال میں دس از اے ویری سیریس ایشو. میں پشاور گیا تھا ایز چیئرمین سینٹ ڈیفینس کمیٹی، آپ نے ذکر کیا. سب سے پہلے ہم گئے، ہماری کوئی 4 گھنٹے کی بریفنگ ہوئی. لیفٹیننٹ جنرل حسن جو کور کمانڈر ہیں، بڑے افیکٹو کور کمانڈر ہیں، اور وہ افغانستان میں بھی رہے ہیں، اور از اے ڈائنامک پرسن، پشتو اسپیکنگ. تو اس کے بعد میں لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل بھی گیا. ایک ضعیف سا بندے ہمارے پاس آئے صاحب، ان کا کہ شاہ صاحب اچھا ہے آپ آ گئے، لیکن ادھر تو آپ مر رہے ہیں، ادھر آپ لڑ رہے ہیں اسلام آباد میں. یہ بڑا غلط میسج جا رہا ہے. لگتا ہے کہ جیسے آپ جو عوام ہیں، جو مظلوم ہیں، جو دہشت گردی کے شکار ہیں، تو یہی سینٹیمنٹس غالباً کراچی میں بھی ہوں گے یا اور جگہ بھی ہوں گے، جن کے لواحقین لوگ شہید ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں. تو اس کا صرف وہ تو نہیں نا کہ آپ نے وہ، ہمارا تو ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن ہو گیا نا، کنڈولنس کر لیتی ہے ہم، کنڈمنیشن اینڈ کمپنسیشن، 3 C's. بڑا بڑا افسوس ہوا، بڑی مذمت کرتے ہیں ہم، اور پھر جی 5 لاکھ 10 لاکھ جو فکس کیا ہوا ہے. تو دیٹ از ناٹ دی تھنگ. دس Very true. Unfortunately. So we have to now take decisions. These decisions are about the people of Pakistan. تو اس میں کوئی رکاوٹ مجھے تو بظاہر نظر نہیں آتی، ادر دین کہ یا پھر ہم کہیں کہ ہم فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں، یا روایتی نالائکی کہہ لیں. یہی ہو سکتا ہے نا جی، اور کیا ہو سکتا ہے. ہاں. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے اے پی سی کی بات کی ابھی. مطلب ہم تو کہتے رہے کہ جناب آل دیس پولیٹیشین should sit together. یہ آپ نے ہمیشہ بڑی کنسسٹنٹ لائن لی ہے کہ ایز اے برج بلڈر بیٹھ کے اپنے مسائل حل کر لیں، بجائے اس کے کہ پنڈی کی طرف دیکھتے رہیں، یا پنڈی والے جو ہے پھر ڈنڈا سوٹا لے کے انہوں بٹھان گے تو پھر بیٹھیں گے. یا پھر اگر یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوئیں، یہ ساری چیزیں نہ کر سکے پولیٹیشینز خود، اپنے جو ایشوز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ نہ کر سکے، تو دیٹ اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. ویسے بھی لوگ بدل ہو گئے ہیں پولیٹیشینز سے، میجورٹی آف دیم. تو اگر اسی طرح چلتا رہا تو کل اگر پنڈی والے نے آ کے بوا کھٹکا دیتا ہے اسلام آباد دا، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ دس ٹائم کو پی ٹی وی کے گیٹ
پھلانگے گا یا پرائم منسٹر ہاؤس کے گیٹ پھلانگے گا. دس ٹائم اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اس طرح مہذب طریقے سے نہیں ہوگا کام. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. دس از واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک بریک لے لوں شاہ جی, بریک کے بعد واپس. مشاہد حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی. شاہ جی, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ آل دیز پولیٹیشینز شوڈ سٹ ٹوگیدر, پٹ دیئر ہیڈس ٹوگیدر, سارٹ آؤٹ تھنگس themselves, you know, instead کہ کل پنڈی والے بوا کھٹکانا شروع کر دیں, پھر اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن. اور پھر دس ٹائم کوئی پھلانگے گا نہیں گیٹ سے, اٹس گوئنگ ٹو بی اے سیریس سچویشن. ڈونٹ یو تھنک سو کہ ایسا کر ہی لینا چاہیے اب انہیں, کہ لوگ بھی بد دل ہونا شروع ہو گئے ہیں پولیٹیشین سے اور پولیٹیکل پارٹی سے, وچ از ویری انفارچونیٹ. وی وانٹ دا ڈیموکریسی ٹو فلورش, لیکن وہ نظر نہیں آ رہا ہے, کو سمجھ نہیں آ رہی گل. میں تو رانا صاحب اپنے دوستوں کو کہتا ہوں پارلیمنٹ میں, جو سیاسی دوستوں کو بھی, کہ نئی غلطیاں کریں پرانی نہ دہرائیں, کیونکہ اس کے نتائج وہی ہوں گے. اگر 1993 والے حالات ہوں گے تو پھر کیا رزلٹ ہوگا؟ وہ سافٹ کو ہوگا جس کے نتیجے میں سب فارغ ہو گئے, آپ کو یاد ہے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب اتفاق رائے ہوتا ہے تو بڑی جلدی ایسے ہوتا ہے. جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سب نے کہا اتفاق کیا, جنرل عاصم منیر کی اپوائنٹمنٹ کو سب نے ویلکم کیا کہ بہت اچھا ہوا ہے. آئی ایم ایف کو سب اگری کرتے ہیں جانا بڑا ضروری ہے. فاٹف پر 14 قوانین آپ نے پاس کی ہے, جس میں 34 پوائنٹس تھے, 32 ڈپارٹمنٹس تھیں, اور اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوئی. تو جب ضرورت پڑتی ہے, چاہے نظریہ ضرورت کہہ لیں یا کوئی اگر کوئی نوک کے بغیر بھی آنکھ مار دے یا فون کال آ جائے, اس کو تو سارے ایوری فالز ان لائن. تو یہ جو ایشوز ہیں پاکستان کے مستقبل کے, پاکستان کے جمہوریت کے, پاکستان کی معیشت کے, اس میں کیا کس کا نکات ٹوٹتا ہے کہ ہم اب بات نہ کریں, بیٹھے نہ. مودی سے تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں, اور سب سے بات کرنے کو, دہشت گردوں سے بھی ہم نے گفتگو کی ہے حال ہی میں. تو ون اینڈ آپس میں بیٹھنے میں کیا قباحت ہے؟ آروی وہ مجھے ٹھیک کہا اس جب میں پشاور گیا تھا, کہتا ہے آپ ہمیں کہتے ہیں قبائل, اصلی قبائلی سوچ تو آپ کی ادھر اسلام آباد میں ہے. ہاں, یہ تو پولیٹیکل ٹرائبلزم ہی ہے نا جو ہم کہتے ہیں, وہ زیادہ بہتر ہے. جرگا سسٹم ہوتا ہے, آرام سے بیٹھ کے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ 93 والے حالات بننے جا رہے ہیں؟ میرے تو خیال ہے 93 سے بدتر ہیں. اچھا جی جی جی, دیکھیں جی 93 میں تو پھر بھی کوئی اکانومی واز ناٹ کلیپسنگ, اور وہ جو پولرائزیشن تھی وہ انسٹیٹیوشنل تھی, ود ان دا سسٹم تھی. ٹھیک, پریزیڈنٹ ورسز پرائم منسٹر وہ جو ہو گیا تھا. تو یہ تو آپ دیکھیں نا کہ ایک دہشت گردی کا ایشو بھی ہے, معیشت کا ایشو بھی ہے, اور سیاسی چپکلش کا ایشو بھی ہے, اور پیسہ آپ کا کیا کہتے ہیں حکا پانی بند ہے. نہ آئی ایم ایس سے آ رہا ہے, نہ آپ کے دوست بھی کچھ ذرا ہچکچاہٹ میں ہے لگتا ہے. وہ بھی کوئی دے آر ناٹ ویری, جو روایتی دوست ہیں آپ کے, صحیح بات, نو نیمز بٹ وی نو واٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ, وہ بھی نہیں ہے. اور عجیب سی پولرائزیشن ہے. نارملی ہمارے ہاں اتحاد بنتے تھے حکومت کے خلاف, ایوب خان کے خلاف سی او پی بنا, کمبائنڈ اپوزیشن پارٹیز, بھٹو صاحب کے خلاف پاکستان نیشنل الائنس, میاں صاحب کے خلاف جی ڈی اے جو حکومت میں تھے. اب پہلی دفعہ الائنس بنا ہے اپوزیشن کے خلاف, یہ الٹا صاف ہو گیا, یہ تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. تو عجیب, اس کے باوجود قابو نہیں آ رہی سی سچویشن. تو اگر یہ ساری سچویشن اسی طرح بن رہی ہے, 93 سے بھی بدتر ہو گیا حالات, تو جو اسٹیل میٹ ہے, دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو آپ فیصلہ نہیں کر رہے نا, آپ تو ہر ایشو کورٹ پہ جا رہے ہیں, سپریم کورٹ. ہاں دیکھیں نا, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جی مقننہ علیحدہ ہے, ایگزیکٹو علیحدہ ہے, جوڈیشل سارا ہے, ٹرائرکی آف پاور ہوتی تھی, ایگزیکٹو لیجسلیٹر جوڈیشری. یہ تو اب آپ نے تو اپنا رول ایبڈیکیٹ کر دیا نا. اب ہر ایشو آپ کہتے ہیں کورٹ فیصلہ کرے. اوتھ لینی ہے چیف منسٹر کی, کورٹ فیصلہ کر رہی ہے. وہ الیکشن کب ہونے ہیں, کورٹ فیصلہ کرے. وہ فلانے نے رہنا ہے, فلانے نے جانا ہے, کورٹ فیصلہ کرے. تو پھر ہم کس لیے بیٹھے ہیں صرف؟ پھر مطلب کہ پھر لیکن اگر آپ خود اپنا رول ایبڈیکیٹ کریں گے, جو ایک رول ہے, ہم کہتے ہیں سویلین سپریمیسی, اس کی بنیاد کیا ہے؟ پارلیمنٹ کی بالادستی, سپریمیسی آف پارلیمنٹ. بہت بڑی بات ہوتی ہے پارلیمنٹ کی, الیکٹڈ ریپرزینٹ. تو آپ تو سارے ایشوز ادھر ہینڈ اوور کر رہے ہیں, ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں, بلکہ بڑے آرام سے. تو مطلب کل کو اگر وہی حالات بن جاتے, اس سے بدتر ہو چکے ہیں خیر حالات آپ کہہ رہے, اور نظر بھی آ رہا ہے, سو وہ اگر اس طرح کے حالات میں اس طرح کے جو سٹیپس لینے پڑ گئے تھے 93 میں, اگر وہ لینے پڑ جائیں تو پھر وہ بھی کورٹ ہی فیصلہ کر دے گی.
आई होप वी विल बी लकी کہ वही हालात वही नतीजा हो जाए, कोई बड़ा डिजास्टर ना हो जाए, क्योंकि ये जो सिचुएशन जा रही है इससे सबसे बड़ी बात है द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस, द क्रेडिबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल लीडरशिप, और मैं ये भी कहने को तैयार हूँ कि क्रेडिबिलिटी ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ये एट स्टेक है। That's what I'm saying. ये एट स्टेक ये नहीं कि आपकी कुर्सी या मेरी नौकरी या उसका फलाना, इट्स नॉट अबाउट मुलाजमत एनी मोर, it's a bigger stake. Why are all these people, people whosoever comes into Pakistan and they want to deal with Pakistan, they're comfortable dealing with Pindiwalas or the chief of army staff, whosoever is the chief of army staff, उसके साथ बैठ के इतने comfortable क्यों होते हैं when it comes to serious business? मैंने ये पूछा था किसी एक वेस्टर्न कंट्री के बड़े इंपॉर्टेंट है, अच्छा। मैं कहता हूँ उनसे ज़्यादा मज़ा आता है, उनके एक स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी होती है, एक चेन ऑफ कमांड है, और व्हाट दैट मैन सेज नंबर 1 इट गोज, फिर कोई ऊज़ अनाज नहीं होते कि हम कोई ifs and buts नहीं होगा कि वो देखेंगे, सोचेंगे, बात करेंगे, ठक 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 वहीं फैसले हो जाते हैं, और वो फैसले फिर मनवा भी लेते हैं। तो कहते इधर आपके होता है पहले वो हाथ मलो, फिर कोई अपनी ज़ात की बात करें या पर्सनल इंटरेस्ट की बात हो जाती है, कुछ हमारे और भी लार्जर इश्यूज में आ जाते हैं, वी हैव नॉट जस्ट द नेशनल इंटरेस्ट, कुछ सियासी इंटरेस्ट आ जाते हैं, कभी ज़ाती इंटरेस्ट भी आ जाता है, और चीज़ें भी आ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हम अपना रोल अदा कर, देखें ना, अगर आप में यू आर द बॉस एंड द बॉस इज द सिविलियन चीफ एग्जीक्यूटिव, तो वो तो फिर स्ट्रेट बात करे, लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज द रेड लाइन। और मैं समझता हूँ कि वेस्ट से डील करना बड़ा आसान है। वेस्ट बेसिकली स्ट्रेट बात करते हैं, आप देखें, अमेरिकन देख लें, यूरोपियन देख लें, उनसे आप झूठ ना बोलें, उनसे एग्जेजरेट ना करें, और ये ना कहें इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा, और ओवर प्रॉमिस ना करें। उन्हें कह दें लुक हियर, दीज आर द एरियाज वी एग्री बट दीज आर द एरियाज वी कैन नॉट, ये रेड लाइन्स हैं हमारे। हम जब ओवर कमिट करते हैं, ओवर स्मार्ट होने की कोशिश करते हैं, हम चालाकियाँ करते हैं कि हम को कर देंगे, तो वो फिर that doesn't work because सब everybody they know each and everything, उनके पास अच्छी इंटेल होती है, और इंटेल और सिस्टम को जानते हैं, वो आपका भी जानते हैं इंजर पिंजर क्या है, तो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं। और वैसे भी आई थिंक in democracy and international relations, you can't be clever by half. इस किस्म की चालाकियाँ ना करें। I think our handling with these countries, उसमें भी एक कल्चरल प्रॉब्लम है, क्योंकि हम अपने लोगों को भी धोखा देते हैं हमेशा, सच बात तो नहीं करते ना, सीधी गल नहीं, हाँ सीधी गल नहीं होनी, वो इधर से जाना है, तो वही चीज़ हम फार्मूला वी ट्राई टू रेप्लिकेट इन फॉरेन पॉलिसी, दैट डजंट वर्क। अच्छा शादी, ये जो आप कहते हैं कि फ्लोर ऑफ द हाउस में मैंने आपको सुना रिसेंटली, आप कहते हैं जी कि इलेक्शन जो है वो करा देने चाहिए। डू यू थिंक इलेक्शन सारी चीज़ों का हल है? मैं अपनी ओपिनियन दे देना, आई एम सॉरी, आई शुड नॉट बी गिविंग माय ओपिनियन, बट देन अगेन बड़ा इनफॉर्मल इंटरेक्शन है। आई पर्सनली थिंक कि इलेक्शंस जो है ठीक है, ज़रूर कराएं और होने भी चाहिए, लेकिन इलेक्शन सब चीज़ों का हल इस वक्त इस सिचुएशन में मुझे नहीं नज़र आता। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस वन? ये बात ये है कि एक चीज़ तो सब एग्री है ना कि जो स्टेटस को चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, इट इज़ नॉट टेनेबल, नंबर 1। नंबर 2 है असेंबली डिसॉल्व हुई हैं, आप कहते हैं हम आइन की पासदारी करेंगे। एक ज़माना था हम खुद डिमांड कर रहे थे अर्ली इलेक्शंस, आपको याद है, मिड टर्म इलेक्शंस, ठीक है। अब ये है कि आप बैठ के रूल्स ऑफ द गेम सेट करें और फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब अजीब बात है कि इसी हफ्ते आपने देखा है कि एक साबिक पुलिस ऑफिसर जाने से पहले वो एडवाइस सिखा रहा है कि जी आप आइन को फॉलो करें। साबिक हेड ऑफ इंटेलिजेंस, साबिक हेड ऑफ नैब, साबिक हेड ऑफ पुलिस, वो मशवरा दे रहा है सियासी क़यादत को कि फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। और IMF की चीफ आपको मशवरा दे रही है कि आप अमीरों के ऊपर टैक्स लगाएं और गरीबों को टैक्स रिलीफ दें। ये कोई रॉकेट साइंस है राना साहब? ये हम खुद नहीं कर सकते कि हमें मगरब से ये समझाए या हमारे अपने मुल्क से समझाए। अगर आप इलेक्शन नहीं कराना चाहते तो आप बता दें ऑप्शन क्या है, वो भी बैठ के करें। ये जो हमारे ज़हन में आ गया ना जीरो सम गेम, ये हमने पहले भी ट्राई कर चुके हैं कि एलिमिनेट भुट्टो, भुट्टोइज्म स्टेड ऑन। द मोमेंट जनरल ज़िया डाइड, इलेक्शन में वो जीत गए। ये मियाँ साहब को वाइप आउट करें, आप नहीं कर सके। पॉलिटिकल फोर्स जो है जिसके रूट्स लोगों में हैं,
اس کو عوام ہی رد کر سکتی ہے, عوام ہی ریجیکٹ کر سکتی ہے. انڈیا میں کیا ہوا ہے, سب سے پرانی سیاسی جماعت تھی ایشیا کی, اس کا نام ہے انڈین نیشنل کانگریس, اور اس میں وہ ڈائنیسٹی جس نے 4 پرائم منسٹرز پیدا کیے ہیں, پنڈت جواہر لال نہرو, اندرا گاندھی, تو کیا کیا مطلب ہے سارے چیز, اور یہ راجیو ویرا اور ان کی ساری فیملی اور کنگ میکر, وہ اٹس ریڈیوس ٹو بی اے اسمال فورس. پولیٹیکلی ہوا ہے نا, انہوں نے کوئی نیب تو نہیں استعمال کیا, انہوں نے کوئی آرڈیننس تو نہیں دیا, یا انہوں نے کوئی ایبڈو تو نہیں کیا نا. تو آپ اس پروسیس میں جائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز رکوا کے ہم کسی کو ایلیمینیٹ کر سکیں گے پولیٹیکلی, ایک سیاسی قوت کو, وہ آپ نہیں کر سکتے, اور نہ کرنا چاہیے, اور ناممکن ہے وہ. تو اس کے نتائج پھر تو میرے خیال میں وی آر بیک ٹو دا ڈیز آف جنرل ضیاء الحق. وہ بڑی اچھی بات کرتے تھے اور کھل کے کہتے تھے کہ نہیں, الیکشن اس وقت کروائیں گے جب مثبت نتائج آئیں گے. اور انہوں نے مثبت نتائج کا انتظار کیا 7 سال 85 میں, اور وہ بھی ان کو مثبت نتائج اس لیے آئے کہ پیپلز پارٹی نے بوائیکاٹ کیا. اور بعد میں مجھے بے نظیر بھٹو نے کہا تھا یہ میری زندگی کا سب سے غلط سیاسی فیصلہ ہے, اور یہ بھی میرے انکلز نے کروایا ہے. میں نے وہ جو 85 کا بوائیکاٹ تھا, میں ایز اے جرنلسٹ, جیسے آپ ہیں, میرے سے بڑے اچھے تعلقات تھے, اچھی تو کیا خیال, میں کہا یہ بوائیکاٹ نہ کریں, یو ول پلے انٹو دیئر ہینڈز, پھر فیلڈ کھل جائے گی, ویکیوم ہو جائے گا. اور ویکیوم کبھی نہیں رہتا, وہ فل ہو جاتا ہے, نہ سیاسی نہ غیر سیاسی. یہی بتایا تھا عمران خان صاحب کو کہ جناب آپ جو اپنی جو فیلڈ چھوڑ رہے ہیں یہاں پہ نیشنل اسمبلی کو باہر نکل رہے ہیں, اور یہاں سے جا رہے ہیں آپ, اس کو مت خالی چھوڑیں, اس فیلڈ کو, اسمبلی کے اندر رہیں, ٹھیک ہے, وہاں پہ رہ کے یو کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول. میرے خیال میں یہ بہت بڑی غلطی کی انہوں نے, لیکن اتنا بڑی فورس تھی ان کے پاس, خان صاحب سن دے ہی نہیں. مطلب ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ کے اندر آپ کے پاس 150 لوگ ہوں, دیٹس اے پاورفل فورس, ویری پاورفل. پھر انہوں نے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے استعفے واپس لیے. ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ شاہ جی, ٹائمنگ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ٹائمنگ میں اگر آپ نہ کریں, ٹائم پہ اگر کوئی بات نہ کی جائے اور پھر اس 10 مہینے بعد کی جائے تو کی فرق پڑنا. مجھے خان ولی خان صاحب سے میرے بڑے اچھے تعلقات تھے, میں ان کا انٹرویو کرنے گیا ایز اے جرنلسٹ مسلم اخبار کا, اور ان کی میری سوچ ایک ہی تھی افغانستان کے ایشو پر. وہ بھی خلاف تھے کہ یہ حالات ٹھیک نہیں ہوں گے, اس سے نقصان ہوگا. انہوں نے کہا کہ شاہ صاحب بے وقوف آدمی اور عقل مند آدمی میں زیادہ فرق نہیں ہوتا, بات ایک ہی کرتا ہے, فرق صرف ٹائمنگ کا ہوتا ہے. تو کوشچن ہے کہ ہم اگر بر وقت صحیح فیصلہ نہ کر سکے اور پھر بعد میں ہمیں پچھتاوا ہو, وہ تو فارسی مثال بھی ہے نا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے, وہ پھر مکہ اپنے آپ کو مار دینا چاہیے کہ جی وہ میں بھول گیا اس لڑائی میں, مجھے یہ کرنا چاہیے تھا. صحیح بات, صحیح بات. So you have to do that. ڈو یو تھنک کہ ابھی یہ جو اسمبلیز ڈیزالو کی عمران خان نے وداؤٹ ریئلائزنگ کہ اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, اس کی امپلیکیشنز کیا ہو سکتی ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کیسے اوپوننٹس جو ہیں وہ ایج لے سکتے ہیں, دیٹ واز آلسو اے رانگ موو میرے خیال میں. دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوا, ایک تو چیز ہے کہ آپ کے پاس ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ ہے, آپ کو نکالا گیا ہے سسٹم سے, لیکن اس سسٹم میں 2 بڑی بہت اہم صوبوں کی اسمبلیاں آپ کے جیب میں ہیں, دے آر ان یور پاکٹ, اور وہ اس میں کوئی ان کو ہلانے کی کوشش کی گئی نہیں ہلے ابھی تک. آپ نے وہ ان کو پلیٹ میں دے دی, جسے کہتے ہیں نا کرکٹ میں کہتے ہیں ڈالی کیچ ہوتا ہے نا, جو بڑے آرام سے وہ سلپ میں آپ کرتے ہیں اور ہاتھوں میں آتا ہے, اور بڑا مزہ آتا ہے وہ کیچ کرنے کا. تو وہ آپ نے وہ سو یو ہینڈڈ اٹ ٹو یور اوپوننٹس, اور آپ نے 2 بڑے صوبے جس میں آپ کا لیوریج تھا, اور پتہ نہیں کس مفروضے پر کہ یہ ہوگا, تو اب وہ تو ٹوٹلی آپ کے ہاتھ سے نکل گیا نا سارا کچھ. تو لوگ آپ الیکشن کیوں لڑتے ہیں کہ آپ پاور میں آئیں اور ہم الیکشن جیت کے پھر اسی جگہ بیٹھیں گے. تو وہ آپ نے مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ مشورہ کس نے دیا اور کیسے دیا. 2-4 لوگ ان کے ارد گرد ہیں, وہ اس قسم کے مشورے دیتے رہتے ہیں. وہ یہ بھی مشورے دیتے رہے کہ پنڈی سے ہیڈ آن جائیں, پھر اس کے بعد جناب اس کو انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, امریکہ سے ہیڈ آن جائیں, پھر اس کے بعد انڈو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اسمبلی میں مت جائیں, پھر اس کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں. لیڈرشپ از آل اباؤٹ ججمنٹ آف پیپل اینڈ ججمنٹ اباؤٹ سچویشنز. کہ اس میں کوئی بریلینس نہیں, کوئی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں آپ کو, اس میں ہوتا ہے کہ حالات کا اندازہ کیا ہے ایگزیکٹلی, اور اس میں کیا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. تو دیٹ از دا کی تھنگ. ایک شاید ایک بریک لے لیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک جی. مشاہد صاحب,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اگر سلسلہ چلتا رہا جو خان صاحب ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری جو مسٹیکس آئی وڈ سے کر رہے ہیں، پولیٹیکل مسٹیکس کر رہے ہیں، اور اب جیل بھرو تحریک اور آل دیز تھنگس، یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کریں گے، کچھ ہوگا، یا ایسے ہی اٹس لائک جسٹ ٹو اسٹے لائیو ان دا میڈیا یہ اسٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب از اے ویری لکی پرسن. اچھا بہت لک ہے. اچھا. جو لک ان کو فیور کیا تھا 92 کا ورلڈ کپ بھی جیتا جب سب بالکل آڈز ور اگینسٹ ہیں. اگر آپ یہ سوال میرے سے 1 سال پہلے پوچھتے تو اس وقت لوئسٹ ایب آف پاپولیرٹی تھا ان کا 9%. 9%. میں بات کر رہا ہوں فروری مارچ 2022. ٹھیک ہے جی، ٹھیک. لوئسٹ ایب تھا. اور میرے پاس لوگ آ رہے تھے ان کے، ہمارے دوست پی ٹی آئی کے، نے کہا ہمیں تو مشکل کینڈیڈیٹ نہیں ملنے اس دفعہ، ہمارے لوگ تو بھاگنے کو تیار. اور لوگوں نے خفیہ رابطے شروع کر دیے تھے نون کے ساتھ. اچھا. کینڈیڈیٹس نے دو بندے ایسے تھے، سٹنگ فیڈرل منسٹرز تھے شاہ جی پی ٹی آئی کے، جنہوں نے رابطے کیے تھے پیپلز پارٹی سے. اچھا کہ جی سانو ایکسیپٹ کر لو، ایکسیپٹ آخری لیگ دی گل ہو جی. تو وہ ان کا خیال تھا کہ اب اس میں تو ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے، کیونکہ ہماری پرفارمنس کوئی نہیں ہے، لوگ ہم سے ناراض ہیں اور ہم تو فارغ ہیں اگلا الیکشن. بالکل ٹھیک. اور ان کا ٹائم کو 6 مہینے اور رہ گیا تھا. خان صاحب بہت لکی ہیں کہ وہ زیرو سے پھر ہیرو آفٹر دا چینج اوور بن گئے. وہ تو خود بھی جب وہ چینج اوور ہوا ہے اس کے بعد تو وہ خود بڑے ڈپریشن تھے کیا بنے گا. وہ تو جب لوگ نکلے پاپولیرٹی ہوئے. ہمارے لوگ ہیں پاکستانی مزاج ہے. مجھے یاد ہے کہ اپریل 1993 کی بات ہے. میں نے اس وقت میں جرنلسٹ تھا جیسے آپ ہیں، تو مجھے میاں صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میری ملاقات ان کی تھی غلام اسحاق خان صاحب سے 14 اپریل کو 1993 کو. اچھا. میں اس سے ملا تو ان کا کیا، ان کے دوستوں نے کہا، کولیگز نے جو کیبنٹ تھے، کہ میاں صاحب اسمبلی ڈیزالو کر دیں. کسی نے کہا کہ استعفیٰ دے دیں. تو میاں صاحب کو میں نے کہا کہ میاں صاحب یہ کام نہ کریں. کہتے کیا کروں میں نے کہا کہ آپ تقریر کریں، ٹیک آن دا اسٹیبلشمنٹ ہیڈ آن. کہتے اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں کہا اس کے بعد یو ول بی ڈسمسڈ. لیکن ایک سرکاری لیڈر سے آپ عوامی لیڈر بن جائیں گے، پاپولر ہو جائیں گے. اور کسی نے کہا ابھی ملاقات ہونی ہے غلام اسحاق خان سے، آخری ملاقات تھی. میں کہا میاں صاحب یو آر 60 مائلس فرام کربلا. انہوں نے کہا نو آئی ایم 30 مائلس فرام کربلا. اچھا. ان کو تو احساس تھا. تو میں کہا جسٹ گو فار اٹ، اور پھر آپ دیکھیں گے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. میں ایک اسٹیبلشمنٹ کے بڑے ہائی پاورڈ بندے سے ملا، بڑے غلام اسحاق خان. میں کہا یہ کام نہ کریں میاں صاحب کو، نہ کریں آپ جو کر رہے ہیں. وہ کہتا ہے جانے دے کیا بات کرتے ہیں، میاں صاحب از ویری ان پاپولر، ہم نکالیں گے، وہ لاہور کے کسی تھانے میں بیٹھا ہوگا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. میں کہا یو آر رانگ. اچھا. میں لوگوں میں جاتا ہوں، دا پیپل آر ود ہم، اور وہ مظلوم ہو گئے نا تو ہی ول بی اتنا پاپولر ہوں گے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اینڈ جب ان کو نکالا گیا، میں ان کو ملنے گیا 17 اپریل کو جب اسپیچ کی نا، میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اس کا مشورہ میں نے دیا تھا، اچھا، فالو بھی کیا. اچھا. تو میں ملنے گیا تو میں کہ مبارک ہو. لوگ سارے ان کی ٹیم ڈپریس بیٹھی تھی، ڈسمس ہو گئے تھے سارے، پی ایم ہاؤس کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے. میں کہ مبارک ہو میاں صاحب، اب تو اب عوامی لیڈر بن گئے، اب جائیں عوام میں. اور پھر وہ ٹرین مارچ کیا، اتنی پاپولیرٹی ہوئی. عمران خان سے ایگزیکٹلی وہی ہوا. وہ تو ہی ہمارے لوگ جو ہیں وہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ڈیفائنڈس کے ساتھ ہوتے ہیں. تو وہ تو اب میرے خیال میں ہی شوڈ تھینک جنہوں نے ان کو نکالا ہے. نہیں، میرے خیال میں باجوہ صاحب کی مہربانی ہے عمران خان پہ. ہی ہیز ڈن اے بگ فیور ٹو عمران بگ ٹائم خان. فیور. وہ تو ان کو ہیرو بنا دیا ہے. ہی از ناؤ انسٹاپیبل اینڈ انوینسیبل. آپ روایتی طریقے سے تو نہیں، آپ انلیس کہ آپ ڈسکوالیفائی کرائیں، اور کورٹس نیب یہ بھی جو ہمارے طریقے ہوتے ہیں، ہماری تاریخ کا بڑا حصہ ہے وہ ماشاءاللہ، وہ ٹرائیڈ ٹیسٹڈ اینڈ فیلڈ فارمولا جو ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ وہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس میں things are there, you take in steps, اس کے unpredictable consequences ہوتے ہیں. تو اس واسطے it is very important، کیونکہ یہ جو ہے نا خاص طور پہ جو پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے دوران ایک گیپ آ گیا تھا نا عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا، وہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے، ریاست میں
the center of gravity has been the Pakistan Army in that regard, which is the national army. تو اس میں جو اس قسم کا جو ہے نا gap between the public perceptions and the ground realities, that should not be there. اچھا ایک زمانہ تھا شاہ جی، ایک اور بھی چیز تھی. ہم لوگ جب اس میں ہوتے تھے اخبار میں، پرنٹ میڈیا میں، تو ایک کرٹیسزم جو ہوتا تھا جسٹ فار دا ہیک آف اٹ، پنڈی والوں پہ نہیں کیا جاتا تھا. ابھی جو اٹس آل ٹوگیدر اے ڈفرینٹ بال گیم. پہلے تو اگر کرتے بھی تھے، کوئی کرٹیسائز کرتے تھے پنڈی والوں پہ، تو وہ پکے پیروں پہ کرتے تھے. اس کی کوئی ایشو بیس تھی. ہم نے کرٹیسائز کیا کہ آپ کی افغان پالیسی غلط ہے، آپ کو وردی نہیں پہننی چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ ایشوز تھے کہ جس میں ایشوز آف پبلک امپورٹنس اور کانسٹیٹیوشنل امپورٹنس. یہ نہیں تھا کہ آپ کی شکل ایسی ہے یا آپ کا یہ ہے، یا آٹا گندیا ہیلدی کیوں ہے. مطلب کہ جس کو دیکھو وہ اٹھ کے پنڈی والوں کی بیشنگ شروع کر دیتا ہے، اینڈ اس پہ اس کو بڑی واہ بھی بڑی ہوتی ہے اس پہ. یہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ کیوں مطلب کہ اتنا یہ کرٹیسزم شروع ہو گیا؟ بٹ کریں پکے پیروں پہ پنڈی والوں پہ ضرور کرٹیسائز کریں تاکہ ان کی کوئی اصلاح ہو سکے. ایسے جسٹ فار دا ہیک آف اٹ جو شروع ہو گیا کام، یہ ختم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، یا اسی طرح؟ میرے خیال میں اس آلسو اے ریئلٹی چیک. اچھا، ہمارے ہاں ایک ایبسولوٹ پاور کی ناٹ بی دیٹ ایبسولوٹ. تھوڑا سا ایک اوور کانفیڈنس بھی آ گیا تھا اچھا ہمارے دوستوں میں کہ ٹھیک ہے، وی کین ڈو اینی تھنگ اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ. یہ 21st سینچری ہے، یہ 2022 2023 کی بات کر رہا ہوں. ٹائمز ہیو چینجڈ. اور پھر جیسے ہوا کہ ایک طرف آپ نے پوری قوم کو ایک طرف لگایا ایک ڈگر پہ. 2017 میں سافٹ کو ہوا، میاں صاحب واز ousted. Then there was an action replay after 5 years. عمران خان واز ousted. وہ اس کے ٹوٹلی 180 ڈگری ٹرن تھا. تو جو پٹی پڑھائی گئی وہ آپ نے اس کا سب لیسنز ان لرن کرنے کی کوشش، اس میں کریڈیبلٹی گیپ بھی آ گیا. اور پھر اس میں جو پرسنل ایمبیشنز آ گئے. اچھا ابھی شاہ جی واٹ از دا وے فارورڈ؟ تھوڑا سا مجھے یہ سمجھا دیں کہ جیسے اس وقت جو سچویشن ہے، سارے لوگ جو ہے نا وہ اگر آئی ایم ایف کوئی بات کرتا ہے کہ جی دس از ہاؤ وی شوڈ گو اباؤٹ تھنگس، یا کوئی ایڈوائز پیس آف ایڈوائز دیتا ہے تو دیٹ از ٹیکن ان اے رانگ وے. حالانکہ دیکھا جائے تو غلط ٹھیک کر رہی ہے آئی ایم ایف، ٹھیک ہے، بٹ دین اگین اٹس ٹیکن ان اے نیگیٹو وے. جو بھی بات ہو وہ نیگیٹو جا رہی ہے، ٹھیک ہے. سو وائی کانٹ وی اسٹارٹ لیونگ ان دا ریئل ورلڈ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس جو ہمارے بینیفٹ میں ہے؟ اپنے ہر اسٹیٹ، ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ واچ کرتی ہے نا، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کے گھر میں مطلب جا کے. We should set our own house in order. ہماری مین پرائرٹی تو پاکستان why ہے. are we not doing that? میرے خیال میں یہ ایک ہوا ہے چینج، اور وہ پچھلے جنرل باجوہ کے زمانے میں ہو گیا تھا، which is positive. اچھا کہ ہماری ایک جو نظریاتی اپروچ تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی، وہ ختم ہو گئی. اچھا 1990s کی اسٹیبلشمنٹ نے ویلکم کیا تھا جو افغانستان میں ہوا تھا. ان کی نظریاتی ہم آہنگی تھی ان کے ساتھ. ناٹ اینی مور. یہ ایک پروفیشنل ملٹری ہائی کمانڈ ہے جو بیٹل انوکولیٹڈ ہے، جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خطرہ باہر سے نہیں اندرونی ہے، whether it's terrorism, extremism یا absence of the rules of the game. اور میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ نیا ایک سیٹ اپ آیا ہے. تو دا اسٹیبلشمنٹ وین اٹ از ریکانسٹیٹیوٹ، ابھی ریکانسٹیٹیوٹ نہیں ہوئی، ابھی بن رہی ہے، تو صرف ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے نا عہدے کی. تو آئی تھنک دے شوڈ آلسو ٹیک دا انیشیٹو. ان کا رول تو اب سب نے ایکسیپٹ کر لیا نا، ولی نیلی، رائٹلی اور رانگلی. اس میں تو کوئی حجاب بھی نہیں، اور لوگ اوپنلی مانتے ہیں. اور بلکہ یہ تو اگر لڑائی بھی ہے تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ کیوں نہیں ہیں، وہ ایشو وہ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے. ایشو ہے کہ وہ ہے. تو آئی تھنک دیر ہیز اس وقت جو ملک کے مسائل ایسے ہیں، ایک پارٹی، ایک شخص، ایک حکومت، ایک ادارہ اکیلے نہیں کر سکتا. حزب اختلاف، حزب اقتدار جمہوریت کے پہیے کی، جمہوریت کی گاڑی کی 2 پہیے ہیں، اور اس میں میرے خیال میں رول ادا کرنا چاہیے، چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہماری جوڈیشری ہے، اور چاہے ہماری وہ پارلیمنٹ ہے. کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ بنتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جی، اگر یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے پھر اینی تھنگ کین ہیپن. آل بیٹس آر آف. ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے، ہو سکتا ہے نیشنل گورنمنٹ ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ میرے عزیز حکومت نہ ہو جائے. اینی تھنگ کین ہیپن. دین آل بیٹس آر آف. اور یہ کوئی راکٹ سائنس کی میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا نجومی والی. پاکستان میں یہ بات ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے،
صحیح، سافٹ کو بھی ہوئے ہیں ملٹری ہارڈ کو بھی ہوئے ہیں. میرے خیال میں وہی جو ہم ایڈوائز کر رہے ہیں بار تو بار میرے خیال میں کہ all بہتر these ہے politicians کہ should بنسبت کہ sit ہم together. اس میں برنک مین شپ سے اس پہنچ سے بفور وی جمپ انٹو دا ویل یا وہ ڈیزاسٹر اس سے پہلے ہم پیچھے رک جائیں. ہاں بالکل بات کیونکہ پھر بعد میں ہم کہیں گے وہی جمہوریت کی بحالی کے لیے جنگ کرو تو وہ پھر کیا رونا دھونا ہوگا. then it's too late. Then it's too late. Yeah, Then the party is over for Yeah, the everybody. party is over. Then the party is over اور nobody will shed a tear for that. وہ کہیں گے آپ نے ہمارے مسئلے تو حل نہیں کیے, ہاں, بالکل مہنگائی میں آپ نے اضافہ کیا, دہشت گردی میں ادھر اضافہ ہوا, امن استحکام نہیں دیا, تو ہمیں دکھ ہی دیا, سکھ نہیں دیا, تو پھر کیا ہے؟ اٹس آل لنکڈ. الٹیمیٹلی اردوغان نے 150 جنرلز کو سزا دی تھی, سیک کیا تھا, ہتھ کڑی لگائی تھی. یہ ڈیلیورڈ 20 ایئرس. یہ کریڈیبلٹی تھی. جب کو اس کے خلاف ہوا, اٹیمپٹ ہوا جولائی 2016 میں, پوری قوم استنبول کی سڑکوں میں آ گئی تھی باہر, اپوزیشن اور گورنمنٹ ٹوگیدر. دیٹ از دا وے. تھوڑا سا سی پیک کا مجھے بتا دیں ویری کوئکلی, سی پیک کہاں کھڑا ہے؟ مجھے صرف سی پیک کا ڈر ہے کہ ہماری جو روایتی نالائکی کی وجہ سے اور کچھ بدنیتی کی وجہ سے باہر کے بھی پریشرز ہیں. سی پیک دیکھیں جی, آپ کے لیے ایک تحفہ تھا چائنا کی طرف سے, تحفہ ہے. اس وقت سی پیک آیا جب کوئی ملک, نہ آپ کے مسلمان برادر نہ مغربی ممالک, ایک دھیلا لگانے کو تیار تھے اس وقت. اٹ از اے ووٹ آف کانفیڈنس ان دا فیوچر آف پاکستان. تو اگر ہم چائنیز پرسنل اور پروجیکٹس کی سیکیورٹی بھی گارنٹی نہیں کر سکتے, ان کو خطرات ہے ادھر سے. 2 اسپیشل سیکیورٹی ڈویژنز ہیں ہمارے, ماشاءاللہ اتنی انٹیلیجنس آرگنائزیشنز ہیں, کوآرڈینیشن ہے, تو وائی کانٹ وی ڈو اٹ. اور پلس پھر ماضی میں وہ غلط فہمی بھی پھیلائی گئی, غلط بیانات بھی ہوئے, کوئی غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی آئے اس کی وجہ سے. اب چائنا کو آپ کی ضرورت ہے, آپ کو ان کی ضرورت ہے اقتصادی حوالے سے. As we talk, do you think the Chinese are happy with you? Chinese are not happy with the situation. Okay. جو اس وقت You're talking about the political situation? میں مجموعی سچویشن, وہ 2 چیزیں کہتے ہیں. کہتے ہیں ایک تو آپ آپس میں لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ, اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری حفاظت نہیں ٹھیک طرح کر سکتے. ہمیں وعدہ ملتا ہے ضرور, ایک لفظ ہے جو فیوریٹ لفظ ہے, فول پروف سیکیورٹی. ہمیں عادت ہے بڑی اسٹرانگ باتیں کرنے کی, لیکن ہم فالو اپ نہیں کر سکتے. فول پروف سیکیورٹی. لیکن ہر 6 مہینے بعد کوئی اٹیک ہو جاتا ہے, کوئی ان کا بندہ مر جاتا ہے. رانا صاحب, اگر پاکستانی مارے جائیں چین کے اندر, یا اغوا ہو جائیں, یا آپ کے پروجیکٹ پر حملہ ہو جائے, یا آپ کے ٹیچر کو مار دیں ادھر, آپ کیا محسوس کریں گے؟ تو ہم اپنا تھوڑا سا معاملہ ٹھیک کریں. میں پتہ ہے کہ ایک آپ کو ناشکری نہ کریں, آپ کو اتنی بڑی چیز آپ کے ہاتھ میں ملی ہوئی ہے, اور بھی دوست ہیں. اس وقت پاکستان کے خلاف کوئی انٹرنیشنل سازش نہیں ہو رہی بائی دا وے. ٹھیک ہے, آپ کے کچھ لوگ ناراض ہوں گے آپ کی کچھ پالیسی سے, اختلاف کریں گے, جو از فائن. وی آر اے ویری امپورٹنٹ کنٹری ان اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا ورلڈ. لیکن ہم اپنا معاملہ تو ٹھیک کریں نا, جو ہمارے ہاتھ میں ہے. So, they are not very comfortable with you as we talk. نہیں, ظاہر ہے کہ اس وقت جو سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, ملک کی اوور آل سلامتی کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو آپ ٹھیک کریں. تو اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ چائنا ہے, سعودی عربیہ ہے, UAE ہے, ترکی ہے, سارے بڑے ورڈ ہیں, ان کو تشویش ہے. لیکن آپ میرے دوست ہیں, تو اگر آپ کو کچھ ہوگا یا آپ کی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے تو مجھے بڑی تشویش ہوگی کہ آئی ایم ورڈ. ہاؤ از مائی فرینڈ ڈوئنگ, اینڈ وائی از مائی فرینڈ ناٹ اسٹینڈنگ آن دیئر اون فیٹ, وائی از مائی فرینڈ ناٹ ڈوئنگ اے کورس کریکشن. ایک ویری کوئکلی ایک سینٹ مجھے بتائیے گا, امریکہ جو ہے, امریکہ کے ساتھ وہ بھی ہمارا ایک بڑا ایک ایسا ریلیشن شپ ہے, وہ بڑا وہ بھی رولر کوسٹر کی طرح چلتا رہا ہے ساری زندگی. I personally think the Americans have not been able to market themselves in Pakistan. But then again, street میں ان کے خلاف کوئی اتنی اچھے سوچ نہیں ہے. وہاں پہ وہ کیپچر نہیں کر سکے اسٹریٹ میں لوگوں کو, اپنے فیور میں نہیں لا سکے امریکنس. بٹ دین اگین ہمارے ریلیشن اس وقت جو ہے, اس وقت ہم امریکہ, اب ایک کشمکش بھی ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ایک کشمکش چل رہی ہے. اب وہ اس میں ہمیں ٹھیک ہے بیلنس رکھنا چاہیے, کہنا آسان ہے, بٹ دین اگین کس طرف زیادہ جھکاؤ کرنا چاہیے, کس طرف زیادہ ٹلٹ کرنا چاہیے. شوڈ وی گو ٹورڈز امیریکن کیمپ, اور یہ جو ریجن میں نئے
مرج ہو رہی ہیں یہاں پہ کنٹریز ان اس کے کا ساتھ فیصلہ صرف ہم نے نہیں کرنا, اٹ ٹیکس ٹو ٹینگو. اس کا فیصلہ امریکہ نے بھی کرنا ہے کہ وہ کس حد تک ہندوستان کے ساتھ جائے گا دوستی میں اور کس حد تک چین کے خلاف جائے گا دشمنی میں, ٹھیک جو ہمیں متاثر کرے گا. پچھلے دنوں ایک تقریر تھی, اس میں امریکی سفیر بھی تھا. میں نے کہا کہ میں خود امریکہ میں پڑھا ہوں 4 سال, اور امریکہ آپ تو میں جارج ٹاؤن ہاں میں جارج ٹاؤن میں, Yeah. اور امریکن سوسائٹی میں بڑی جان ہے, بڑا اسٹرینتھ ہے. میں کہ آپ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ فوجی پاور نہیں ہے, ملٹری جو ہے نا, آپ نے ہر جنگ ایشیا میں آپ ہارے ہیں, لینڈ وار, کوریا, ویتنام, افغانستان, عراق. آپ کی اسٹرینتھ سافٹ پاور ہے, آپ کی تعلیم, آپ کی سائنس, آپ کی ٹیکنالوجی, آپ کی یونیورسٹیز, ایون ہالی ووڈ کہہ لیں آپ, اور مطلب یہ ساری, دس از دا اسٹرینتھ آف امریکہ. ایک ڈائنامک انوویشن سائنس پہ ایک ایجوکیشن کے لیے بیسٹ ایجوکیشن دا ورلڈ, وہ آپ اس کو مارکیٹ کریں پیپل ٹو پیپل, وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ. آپ کا ہمیشہ سوئی اڑی ہوتی ہے, وہ پینٹاگون کیسے استعمال کریں, وہ ملٹری سینٹرک ریلیشن شپ, وہ زمانے اب چینج ہو گئے ہیں. اٹس اباؤٹ چائنا نے مارکیٹ کیا کیا ہے, اکنامک کنیکٹیوٹی, سی پیک, یہ پروجیکٹس سارا کچھ, اور وہ کامیابی سے مارکیٹ کیا ہے. وہ جرمنس کو قابو کر لیا, اٹیلینس کو قابو کر لیا, ایون یورپینز جو ہیں وہ کہتے ہیں جی چائنیز مارکیٹ. دیکھیں نا, 193 کنٹریز میں سے 130 ممالک کہ چائنا کے ساتھ زیادہ ٹریڈ ہے بنسبت امریکہ کے ساتھ, تو اس حوالے سے وہ بڑا ضروری ہے. ایک میں میمو پڑھ رہا تھا, ابھی آرٹیکل آیا ہے نیو یارک ٹائمز میں پچھلے ہفتے, انہوں نے کہا کہ جب صدر بش جا رہے تھے, ٹرانزیشن ہوئی تھی, براک حسین اوباما بن رہا تھا پریزیڈنٹ, تو 30 میمو دیے اوباما کو بش نے. اچھا, یہ فورن پالیسی کا یہ ہے, جو ٹرانزیشن ہوتی ہے. ٹھیک. اس میں ایک میمو جو تھا اس خطے کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ یاد رکھیں, یہ بش کہہ رہا ہے جو ہمارا یار تھا اور مشرف صاحب کا یار بھی, اور کہتے ہیں بڑا خاص دوست تھا. انہوں نے کہا انڈیا از اے فرینڈ, پاکستان از ناٹ اے فرینڈ, اینڈ پاکستان از ناٹ ٹو بی ٹرسٹڈ. اور ان سے آپ دوستی کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اوباما واحد صدر ہے امریکہ کا جو 2 دفعہ ہندوستان گیا اپنے ٹینیور پہ, پاکستان نہیں آیا. حالانکہ اس کی والدہ پاکستان رہی, گجرانوالہ میں کام کیا, اس کے روم میٹ بیسٹ فرینڈ پاکستانی تھے. تو ایک ذہن میں ایک چیز تو رہ گی نا. بٹ دین اگین ایک مارکیٹ بھی بڑی ہے وہاں پہ, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ساری ملٹی نیشنل کمپنیز, فرینچائزز, امریکن فرینچائزز, ان کا انٹرسٹ بھی وہاں پہ بہت زیادہ ہے امریکنز کا انڈیا. ہاں وہ اب ہو گیا, اسٹریٹجک بھی ہو گیا, اکنامک بھی ہو گیا, بٹ وہ ایٹ دا کور آف اٹ از اسٹریٹجک ناؤ. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کشمکش جو ہو رہی ہے. لیکن آپ کی جو سجیشن تھی, آپ نے جو سجیشن دی, اس کو انہوں نے بائی کیا, یہ سافٹ انٹریکشن, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ. میں لگ رہا ہوں کہ چینج آئی ہے ان کی اسٹریٹجی میں. اچھا, ہاں, اب وہ بڑی جس قسم کی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, وہ بڑی لنکن کارنرز بن رہے ہیں یونیورسٹیز میں. آپ دیکھیں اس میں اسکالرشپس کا پروگرام فل برائٹ کا بڑھ رہا ہے, اور وہ لو ویلیو ہائی امپیکٹ پروجیکٹس پر فوکس کر رہے ہیں. کوئی میوزیم کو ٹھیک کر رہے ہیں, کوئی یونیورسٹی کو کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے کلچرل لیول پر. تو وہ چیز ہے, وہ بڑا ہے میرے خیال میں. اور میرا الٹیمیٹ خیال ہے کہ الٹیمیٹلی امریکہ اور چین کی لڑائی نہیں ہوگی. اچھا, ہاں, ان کے انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. اس وقت 700 ارب بلین کی ٹریڈ ہے چائنا اور امریکہ کی. ہاں, یہ بات تو صحیح. اس وقت وہ ان کی پولیٹیکل ڈرائیو ہے کیپچر کی ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اس وقت وہ ایک راستے میں جا رہے ہیں, لیکن یہ ضروری نہیں کہ اٹ ول اینڈ اپ ان اے کانفلکٹ, میرا نہیں خیال, کیونکہ جو لارجر انٹرسٹ ہیں چین اور امریکہ کے, وہ مشترک ہیں. بالکل صحیح کہا. شاہ جی, میرا بہت دل کر رہا ہے اور بات کروں آپ سے, لیکن مجھے بار بار پیچھے سے نا میرے جو کرو ہے ہاتھ ہلا رہا ہے کہ جناب بس جی ٹائم ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا. بٹ اٹس اے پلیئر ٹو ہیو یو آن مائی شو جی. گڈ لک جی رانا صاحب, آل دی بیسٹ. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی, اللہ حافظ.